أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هو نبأ عظيم کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے انتم عنہ معرضون جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو ما کان لی من علم مجھے کبھی کوئی علم نہیں تھا بالملأ الاعلی سب سے اونچی مجلس کا اذ یختصمون جب وہ بحث و تمہیز کرتے ہیں اکثر مفسرین کرام نے یہ فرمایا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد ہے اللہ کی توحید کی خبر، کہ جب انہوں نے یہ کہا کہ اجعل الآلہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب، کہ دیکھو جی یہ تو ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ بہت سے معبود ہیں، ان میں اللہ بھی ایک معبود ہے، لیکن اس نبی نے تو سارے معبودوں کا خاتمہ کر کے صرف ایک ہی معبود کو باقی رہنے دیا، تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی، یہ بڑی عجیب بات ہے۔ اللہ نے فرمایا یہی بات سب سے سچی اور سب سے بڑی خبر ہے کہ سوائے اللہ کے زمین و آسمان میں کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تم اس سے اعراض کرتے ہو۔ اور بعض دیگر مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ نبأ عظیم سے مراد ہے قیامت کی خبر، کہ یہ قیامت کی خبر جو میں تمہیں دے رہا ہوں تم اس کی پرواہ نہیں کرتے اور اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، اور اس سے منہ پھیر کر اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہو، جس کا نتیجہ تمہیں بہت جلد معلوم ہو جائے گا۔ اور فرمایا مجھے قیامت کی خبر تو کیا ہوگی، مجھے تو اس اونچی مجلس کی بھی کوئی خبر نہیں کہ اس میں کیا ڈسکشن ہوتی ہے۔ یہاں اختصام کا معنی بحث و تمہیز، جدال اس کا معنی نہیں ہے، جھگڑنا نہیں، بلکہ تبادلہ خیالات اور آپس میں بحث کرنا اور معاملات کی تفاصیل طے کرنا۔ اللہ کے جو مقرب فرشتے ہیں ان کے ذمے اللہ پاک کچھ کام لگاتے ہیں، پھر وہ آگے ڈیوٹیاں تقسیم کرتے ہیں کارکنوں میں کہ تم نے یہ کرنا ہے، تم نے یہ کرنا ہے، فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ان مجالس کی مجھے کوئی خبر نہیں سوائے اس کے جو اللہ پاک مجھے وحی کے ذریعے بتا دے۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن فجر کی نماز کے لیے دیر تک نہ نکلے، حتیٰ کہ سورج نکلنے کے قریب وقت ہو گیا، تو آپ اس وقت تشریف لائے اور آپ نے نماز پڑھائی جلدی جلدی، اور فرمایا کہ نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھو، میں نے تم سے کوئی بات کرنی ہے ضروری۔ سب لوگ بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا دیکھو آج میں نماز سے اس لیے مجھے تاخیر ہوئی ہے کہ میں نے جب تہجد کی نماز پڑھی تو اس دوران میری آنکھ لگ گئی، اور میں نے اپنے رب کو بڑی بہترین شکل میں دیکھا۔ اللہ پاک نے مجھ سے یہ پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے کہ فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ مقرب فرشتوں کی مجلس میں اس وقت کیا بات چیت ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یا اللہ مجھے تو نہیں پتا۔ تو اللہ پاک نے اپنا دست مبارک میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دیا، اور اللہ کے ہاتھ کی ٹھنڈک میں نے اپنے سینے کے اندر محسوس کی۔ اس کے بعد میرے لیے وہ سارا منظر جو تھا وہ روشن ہو گیا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کے مقرب فرشتے آپس میں بات چیت کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے پھر پوچھا کہ اب بتائیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
کہ ملائے اعلیٰ میں کیا گفتگو ہو رہی ہے، تو میں نے کہا یا اللہ اب میں بتا سکتا ہوں، وہاں گفتگو ہو رہی ہے کفارات کے بارے میں۔ تو فرمایا کفارات کیا ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مساجد کی طرف چل کے جانا قدموں سے، اور نماز کے بعد تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھنا، اور جب دل نہ چاہتا ہو اس وقت اچھے طریقے سے وضو کرنا، یعنی سخت سردی میں اور سخت گرمی میں وضو کرنا۔ فرمایا اور کس چیز کا وہاں پہ تذکرہ ہو رہا ہے؟ تو میں نے کہا درجات کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ تو پوچھا درجات کیا ہیں؟ تو میں نے کہا کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا، واللین الکلام، اور نرمی سے گفتگو کرنا، والصلاۃ باللیل والناس نیام، اور رات کو نماز پڑھنا جبکہ لوگ سو رہے ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ مجھ سے مانگ لیجئے جو مانگنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں مانگی، ان میں سے ایک تو یہ تھی کہ یا اللہ جب تو اپنے بندوں کی آزمائش کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں مبتلا ہونے سے پہلے اپنے پاس بلا لینا۔ اور ایک دعا یہ تھی کہ اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، کہ اے اللہ میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس شخص کی محبت کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، یعنی جو تیرے محبوب بندے ہیں ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں، اور ان اعمال کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دیں۔ اور فرمایا اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین، اے اللہ مجھے مال و دولت نہیں چاہیے، مجھے گزارے کے موافق مسکینی والی زندگی چاہیے، اور موت بھی اسی حالت میں چاہیے، اور کل قیامت کے دن میرا اٹھنا بھی انہی مسکینوں کے درمیان ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بتلایا جاتا وہ تو آپ بتا دیتے، لیکن ملائے اعلیٰ میں باقی گفتگو کیا ہوتی ہے یہ اللہ پاک کے سوا کسی کو پتہ نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور زمین کے تمام لوگوں کو اس کا کچھ پتہ نہیں۔ ان یوحی الی، میری طرف وحی نہیں کی جاتی، الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں کھول کر۔ فرمایا میری طرف یہ وحی کی جاتی ہے کہ اے میرے نبی تم ان لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرا دو، اور منکرین کو صرف ڈرانا ہی ہوتا ہے، اور بشارت ہوتی ہے ماننے والوں کے لیے، چونکہ یہ مانتے نہیں اس لیے آپ ان کے لیے صرف نذیر کا کام کریں اور ان کو ڈرائیں۔ اذ قال ربک للملائکۃ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا انی خالق بشرا من طین، بلا شبہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں تھوڑی سی مٹی سے، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو پورا بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنے روح سے پھونک دوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا۔ فرمایا کہ اس ملائے اعلیٰ کی مجالس کی ایک مجلس کا حال تمہیں سناتے ہیں، جب اللہ پاک نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، اس کی
یہ اور یہ اجزاء ترکیبی ہوں گے اور جس کی یہ اور یہ صفات ہوں گی، تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ اس کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کی عبادت کے لیے ہر وقت حاضر ہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا میرے پیش نظر جو مقصد ہے وہ تمہیں معلوم نہیں، انی عالم ما لا تعلم، میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اس لیے تمہیں بشر کی پیدائش سے جو مقاصد میرے پیش نظر ہیں ان کا علم نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ میں تھوڑی سی مٹی سے ایک انسان بناؤں گا، جب میں اس کو پورا بنا لوں، مکمل کر لوں، تو اس میں پھر اپنی روح سے کچھ پھونک دوں گا۔ روح ہی یہ تشریفاً اور تقریباً اللہ پاک نے روح کو اپنی طرف نسبت دی ہے، جیسے بیت اللہ اور روح اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف سے ایک روح ہے، اور آدم علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے ایک روح پھونکنے کے نتیجے میں زندہ ہوئے۔ تو فرمایا کہ تم سارے اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا تاکہ میری اس مخلوق کی عظمت اور فضیلت سب پر ظاہر ہو جائے۔ فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، استکبر وکان من الکافرین، اس نے خود کو بڑا سمجھا اور کافروں میں سے ہو گیا۔ قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، ما منعک ان تسجد، کس چیز نے تمہیں منع کیا کہ تم سجدہ کرو؟ لما خلقت بیدی، اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا۔ استکبرت، کیا تو نے تکبر کیا؟ ام کنت من العالین، یا تو واقعی بلند لوگوں میں سے تھا۔ فرمایا جب آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے سجدہ کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو سارے کے سارے فرشتے سجدے میں گر پڑے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس فرشتوں میں سے نہیں تھا، یہ جنات میں سے تھا، لیکن اس کو بھی بارگاہ الہی میں ایک تقرب کا مقام حاصل تھا، تو اس نے حکم الہی کے مقابلے میں قیاس سے کام لیا۔ اس نے کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں اور یہ مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، لہذا میں اس سے بہتر ہوں۔ یہ سمجھنے میں بھی اسے غلطی لگی، مٹی آگ سے کے لحاظ سے بہتر ہے، تو اللہ پاک ہی جانتے ہیں کون بہتر ہے اور کون کم بہتر ہے۔ تو یہ ابلیس نے جو خود فیصلہ کیا اس پر وہ راندہ درگاہ ہو گیا۔ تو چونکہ قریش بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس لیے دور بھاگتے تھے حسد اور تکبر کی وجہ سے، اور ابلیس نے بھی حسد اور تکبر کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا۔ تو جو شخص بھی حسد اور تکبر کا شکار ہوگا وہ دراصل ابلیس ہی کے راستے پر ہے، اور اس کو اپنے رویے پر فوری طور پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابلیس، جب میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اور میں نے خود اپنے زبان سے اپنی طرف سے حکم دیا، میں نے خود اپنی طرف سے حکم دیا کہ تم اس کو سجدہ کرو، تو پھر کیا رکاوٹ آ گئی کہ تم نے سجدہ نہ کیا؟ اس نے کہا جی بس یہی بات ہے کہ میں بہتر ہوں اور یہ کمتر ہے، اس لیے میں نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا کیا تو نے اپنے آپ کو بڑا سمجھ لیا یا واقعی تو کوئی بلند لوگوں میں سے تھا، کوئی اونچا تھا تو آدم سے؟ تو
آگے پھر اس نے جو جواب دیا وہ اگلی آیات میں آ رہا ہے. ترجمہ ایک بار. قل هو نبأ عظیم، کہہ دیجئے وہ ایک بہت بڑی خبر ہے. انتم عنہ معرضون، جس سے تم منہ پھیرنے والے ہو. ما کان لی من علم، مجھے کبھی کوئی علم نہیں ہے. بالملأ الاعلی، سب سے اونچی مجلس کا. اذ یختصمون، جب وہ باس و تمہیز کرتے ہیں. ان یوحیٰ الی، میری طرف وحی نہیں کی جاتی. الا انما انا نذیر مبین، مگر یہ کہ میں صرف ڈرانے والا ہوں ظاہر. اذ قال ربک للملائکۃ، جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا. انی خالق بشرا من طین، بلا شبہ میں ایک بشر بنانے والا ہوں تھوڑی سی مٹی سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پھر جب میں اس کو پورا بنا لوں. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور میں اس میں اپنی روح سے پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو تم اس کے لیے سجدے میں گر پڑنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، تو سجدہ کیا تمام فرشتوں نے، سب کے سب نے. الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. استکبر وکان من الکافرین، اس نے تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس. ما منعک ان تسجد، تجھے سجدہ کرنے سے کس چیز نے منع کیا. لما خلقت بیدی، اس کو جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرت، کیا تو نے خود کو بڑا جانا. ام کنت من العالین، یا تو واقعی بلند لوگوں میں سے تھا. صلی اللہ علیہ وسلم.